بھی بڑا مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بوریے پر بیٹھ کے قوم کے فیصلے کر رہے ہیں. کوئی فیصلہ لے کر آتا, کہا کہ ہمارا یہ ٹھیک ہے, جاؤ یہ کام اس طرح کر دو, ٹھیک ہے یہ بل ایسا پاس کرو, غریبوں کے حق میں یہ بل رہے گی, مالداروں کے حق میں یہ بل رہے گی, لیکن برابری دونوں کی رہے گی. حضرت عمر کے دور خلافت میں عدل کا ترازو تھا, انصاف کا ترازو تھا, بے انصافی کا نام و نشان نہیں تھا. آج کے حکمرانوں میں دیکھو, آج کے حاکموں کے پاس دیکھ لیجئے, آج کے سیاستدانوں کے پاس جا کر خبر لیجئے, انصاف کی بات کوئی کرے گا وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے گا. سچ کی بات کوئی اٹھائے گا وہ پھر جو ہے پولیس کے اور حکومت کے ڈنڈے کھانے پر مجبور ہوگا. آج کی حکومت سچائی کو پسند نہیں کرتی, حقانیت کو پسند نہیں کرتی, اور انصاف کو پسند نہیں کرتی, بھائی چارگی کو پسند نہیں کرتی, بلکہ آج کی حکومت جھوٹ کو پسند کرتی ہے اور جھوٹوں کو آزادی دیتی ہے. انصاف چاہنے والوں کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے, اور جو بے انصاف کے ساتھ درندگی کی صفت, حیوانیت کی, جانوروں سے بھی بدتر صفت اپنے اندر رکھ کے معصوموں کی جان لے رہے ہیں, ان کے لیے چھوٹ ہے, آزادی ہے آج کی حکومت میں. تھوڑا حضرت عمر کی حکومت کی تاریخ کے پنے پلٹ کر پڑھیں گے یہ سیاستدان, یہ حکمران, تو پتا چلے گا کہ حکومت کس کو کہتے ہیں اور کرنا کیسے ہے حکومت. عمر فاروق دن بھر اس طرح مسجد نبوی میں بوریے کے چٹائی پر بیٹھ کر آدھی دنیا کے بادشاہ فیصلے کر رہے ہیں, اور رات میں بھیس بدل کر گلی کوچوں میں گشت کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ عمر کی خلافت ہو, اور اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ یعنی سب سے بڑی نعمت خلافت کی دی ہے, اور میں حاکم ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کی خلافت ہو, عمر کی حکومت ہو, اور عمر کی خلافت و حکومت میں کہیں کوئی غریب بھوکا سو رہا ہو, اس کے گھر میں کھانے کو کھانا نہ ہو. بھیس بدل کر, چہرے پر پردہ ڈال کر گلیوں میں گشت لگاتے کہ دیکھیں کہ کس کے گھر میں چولہا سلک رہا ہے, کس کے گھر میں چولہا نہیں سلک رہا ہے, کس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, کس کے بچے اور کھانے کپڑے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ عمر کی ذمہ داری ہے, عمر کی ذمہ داری ہے کہ یہ چلت پھرت کر کے لوگوں کے حال احوال اور لوگوں کے تکالیف, لوگوں کی پریشانیاں معلوم کرے, اور جیسے ہی پتا چلے کہ فلاں گھر میں چولہا نہیں سلک رہا, عمر بن خطاب فوراً اپنے ہاتھوں سے جا کر چولہا سلکاتے, دن بھر چٹائی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے, رات میں بھید بدل کر لوگوں کے احوال دیکھنے کے لیے چلتے. ایک مرتبہ کا واقعہ اسی طریقے کا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رات کے اندھیری میں, کوئی 12:30-1 بج چکے تھے وقت کے حساب سے, گشت کرتے 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 رات میں بھیس بدل چکے تھے, کیونکہ بھیس نہیں بدلیں گے, معمول لباس ہوگا تو لوگ پہچان لیں گے کہ عمر رات میں یہ ٹائم بھی یہاں, اور لوگ ڈر کے مارے خوف کھا جاتے تھے, اس لیے بھیس بدل کر. کیوں بھیس بدلا؟ اگر عمر اپنے اصلی حالت میں آتے تو لوگ جو ہے ڈر کے مارے سو جاتے, تکلیف لوگوں کی معلوم نہ پڑتی. بھیس بدل کے آئے, پوری تکلیفیں سامنے آ جاتی ہیں, کون دھرنے کر رہا, کون ریالیاں نکال رہا, کون پروٹیسٹ کر رہا, کون اپنی تکلیف کو حکومت کے سامنے رکھ رہا, یہ ساری چیزیں آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رات کے اندھیرے میں نکلے, بہت دور تک چلے, بہت گلیاں گھومے, لیکن آخر میں جب گشت کا سفر آخر تھا تو حضرت عمر فاروق ایک چھوٹی سی گلی کے اندر سے گزرے, جس گلی کے اندر مختصر سے گھر تھے, 2 یا 4 یا 5 مکانات تھے اس جھوپڑی کے. اس گھروں میں سے, ان جھوپڑیوں میں سے ایک جھوپڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی بوڑھی اور بچوں کی, بچوں کے رونے کی اور بوڑھی کے رونے کی, اور جھوپڑی کے اندر سے کچھ دھواں آ رہا تھا. رات کے 12:30-1 بجے چھپر پٹی تھی, اوپر گھاس کا چھپرا تھا, کھجور کے جو
تنے ہوتے ہیں کھجور کے پتے کے مکانات بنتے تھے اس زمانے میں، دھواں آ رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق رک گئے، ٹہر گئے کہ رات اتنی دیر ہو چکی ہے اور اس گھر میں بچے رو رہے ہیں اور دھواں آ رہا ہے، پتہ نہیں کہ یہ بچے کھانے کے لیے رو رہے ہیں یا کوئی اور تکلیف ہے. دستک دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، کنڈا کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ اماں جان دروازہ تو کھولو. کہا کہ اجنبی ہے، ہم دروازہ کیسے کھولیں؟ کہا کہ اماں میں تمہارا بیٹا ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہارا بیٹا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ عمر ہوں، لیڈر ہوں، بادشاہ ہوں، پرائم منسٹر ہوں. یہ نہیں کہا، اماں میں تمہارا بیٹا ہوں، دروازہ کھولو. بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا. حضرت عمر فاروق، رات کا اندھیرا تھا، لائٹنگ تو نہیں تھی، جھومر تو نہیں تھا، بجلی تو نہیں تھی کہ جس کی روشنی میں دیکھ پہچان سکے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے. دیکھا کہ اندر جا کر حال پوچھا کہ اماں کیسے ہیں، خیریت سے تو ہیں، کیا پک رہا ہے؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا خیریت پوچھتا ہے، مجھ سے خیریت پوچھتا ہے، دیکھ میرے بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور عمر کی خلافت ہے. دیکھیے بوڑھی کی زبان سے فوراً نکل گیا، عمر کی حکومت ہے اور عمر کی حکومت میں میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں. 3 دن ہو گئے میں اور میرے بچے کچھ کھائے نہیں، لیکن میں نے چولہے پہ لکڑیاں جلائی، یہاں تک کہ مجھے لکڑیاں بھی نصیب نہیں ہوئی. 2-4 لکڑیاں لگا کر چولہے میں انگار سلگائی، آگ لگی، اس کے اوپر میں نے دیگچی رکھ دی، ہنڈی رکھ دی اور اس کے اندر پانی ڈالا، پانی کے اندر پھترے ڈالا، تاکہ بچوں کو یہ سمجھاتی رہوں کہ بیٹا ابھی کھانا تیار ہو رہا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، تاکہ اس انتظار میں بچے یہ سوچتے کہ امی کھانا پکا رہی ہے، سالن پکا رہی ہے. اس انتظار میں بچے انتظار کرتے کرتے کم از کم سو تو جائیں، لیکن کم وقت بچے سو بھی دے رہے ہیں. اور یہ پھترے پکیں گے کیا؟ پھترے پکیں گے کیا؟ مجھے عمر سے شکایت ہے، تم مجھے خیریت پوچھتے ہو. عمر نے میرے حال نہیں پوچھا، میری تکلیف کو نہیں دیکھا. عمر کی خلافت میں میرے بچے 3 دن سے بھوکے سوئے ہیں. بس اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی، دل دہلنے لگا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہیں رکے، فوراً گھر سے نکلے، بیت المال میں گئے، جہاں پر قوم و ملت کا پیسہ جمع ہوتا تھا، ٹیکس جمع ہوتا تھا، زکات کے پیسے جمع ہوتے تھے، صدقات کے پیسے جمع ہوتے تھے. فوراً بیت المال میں پہنچے، جا کر رات کے اندھیری میں بیت المال کا دروازہ کھولا، اندر سے گھی کا ٹفن نکالا، آٹے کی بوری، آٹے کی تھیلی نکالی، مرچ مسالہ نکالا اور دیگر سودا، جو جو ضرورت کے چیزیں ہیں، ضرورت کے سامان ہیں، یہ ساری چیزیں لیے اور اپنے کندھے پر آٹے کا بوری کا تھیلا رکھا اور اپنے کمر پر سودا اور گھی کا ٹفن رکھا. بیت المال سے باہر نکلنے لگے، فوراً حضرت عمر بن خطاب کا خادم غلام آیا، حضرت اسلم. فرمایا کہ عمر اس آدھی رات میں، اندھیری رات میں کہاں کا سفر ہے کہ کندھے پر آٹے کا بوریا اور کمر پر ساز و سامان سودا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اس خادم نے کہا، حضرت اسلم نے کہا کہ عمر آپ امیر المؤمنین ہیں، خلافت آپ کی، حکومت آپ کی، بادشاہت آپ کی، ملکیت آپ کی، اور آپ یہ اٹھا کے بوریا بستر اٹھا کے سودا اپنے ہاتھ سے لے کے جا رہے ہیں. لاؤ میں آپ کا غلام تیار ہوں، آپ مجھے دیجئے، میں اس وزن اور اس سامان کو لا دوں گا، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اس وزن کو مت اٹھاؤ، اس بوجھ کو مت اٹھاؤ، لاؤ مجھے دو، میں اٹھاؤں گا. اس پر 2 ہو گیا، 3 منٹ پر ختم کرنا ہے. خیر ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو کہا، تاریخی بات کہی، مجھے بھی اس بات کی ضرورت ہے، آپ
بھی اس بات کی جو ہے تھوڑا سا اپنے دل میں سوچئے، اور آج کی پوری دنیا کے حکمران اس بات پر سوچنا چاہیے۔ امیر المومنین ہیں، پرائم منسٹر ہیں، خادم کہہ رہے ہیں آپ امیر ہیں، ہم مومنوں کے، آپ یہ کھندے اور کمر اٹھا کر لے چلو، میں کمر میں اپنا وزن لاؤ میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اسلم ٹھیک ہے، آج تم کہتے ہو کہ عمر کا وزن تم اٹھاؤ گے، عمر کو ہلکا اور عمر کو آسانی تم پہنچانا چاہتے ہو، کیا کل مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں عمر کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے؟ عمر کا وزن اٹھاؤ گے؟ اسلم نے کہا، حضرت اسلم نے کہا کہ عمر کیسی بات ہے، وہاں پر تو ہر کسی کا وزن اس کی کھندے پر پڑے گا، وہ اپنا جانے، وہ اعمال وہ جانے، اپنا وزن خود جانے، میں آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتا، آپ میرا وزن نہیں اٹھا سکتے، وہ تو حشر کا میدان ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ بیٹا اسلم، تب تم حشر کے میدان میں میرا وزن نہیں اٹھا سکتے، تو آج خود عمر کو اپنے حکومت کے، اپنے خلافت کے، اپنے جو ہے رعایت کے خدمت کے لیے وزن مجھے خود اٹھانے دے دو، چھوڑو میرا راستہ صاف کر دو۔ چلے حضرت عمر، حضرت اسلم بھی پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھیں کہ عمر چلتے کہاں ہیں۔ فوراً اس بڑھیا کے گھر میں پہنچے، پہنچ کر ترکاری، سودا، آٹا سب رکھ دیا۔ اماں جان آٹا موجود، ابھی بڈھی کو معلوم نہیں، ماں کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے نہیں معلوم، پتا نہیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اماں یہ لو آٹا، تم اپنے ہاتھوں سے آٹا گھون لو، آٹا بناؤ، روٹیاں بناؤ، اور میں اپنے ہاتھوں سے سبزی کاٹوں گا، ترکاری کاٹوں گا، اور دیگر انتظام میں پانی کا بھی کروں گا۔ ماں بوڑھیا نے خوش ہو گئی، آنکھ میں پانی ہے، آنسو ہے، لیکن دل خوش ہوا کہ آج کوئی اللہ کا بندہ جس کی ماں کی تربیت کتنی اچھی ہوگی کہ آج ہماری تکلیف کو سمجھا، ہماری پریشانی کو سمجھا، لیکن آج ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جب تک بچے جو ہے بلک بلک کر رو رو کر تھک کر سو گئے تھے، حضرت عمر ترکاری کاٹیں، سبزی کاٹیں، ادھر ماں بوڑھیا نے آٹا گوندھا، آٹے کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائی اور توے پہ ڈال کے روٹیاں سیکنے لگی۔ حضرت عمر ادھر ساری جو ہے کاروائی کر چکے تھے، اس کے بعد روٹی تیار، سالن تیار۔ اب حضرت عمر نے فرمایا کہ اماں جان خوش ہیں؟ کہا کہ میرے بیٹے بھوک کی حالت میں سوئے ہیں، اب ان کو اٹھاؤں کیسے، اب وہ اٹھیں گے تو پھر روئیں گے۔ حضرت عمر خاموش بچوں کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے پاس جاتے ہیں، پیر دباتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، کبھی جو ہے پیر دبا رہے ہیں، کبھی ہاتھ دبا رہے ہیں، بچے ادھر سے ادھر مسل کر سو رہے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت عمر زارو خطا رونے لگے کہ عمر لعنت ہے تیری زندگی پہ، حکومت تیری ہو، خلافت تیری ہو، اور تو امیر المومنین بنا ہے، اللہ نے یہ نعمت تجھے دی تھی، آج یہ بچے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تیرے کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سوچ رہے، یہ آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، اتنے میں بچے تھوڑی دیر کے بعد جاگ گئے۔ جاگنے کے بعد اماں کو کہا کہ اماں تم کھا لو، بچوں کو میں کھلاؤں گا، لیکن بچے جیسے ہی نیند کی حالت میں اٹھے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، روتے ہوئے یوں کہا کہ اماں کھانا، بھوک لگ رہی ہے۔ سوئے تھے، کوئی محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اٹھ گئے، جگائے تو بچے کھانے کو پوچھا۔ حضرت عمر کھانا لائے سامنے، لیکن بچے رونا بند نہیں کر رہے، کھانا تو نہیں کھا رہے لیکن رونا اور چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آئی ترکیب۔ حضرت عمر بن خطاب نے اب بچوں کو دل بہلانے کو سوچا، بچے کو دل بہلانے کے لیے، تاکہ بچے جب روتے ہیں تو ان کو ان کے رونے کے جذبات کو سمجھ کر اور ان کے خاموش رہنے کے آلات تیار کر کے ان بچوں کو خاموش کرانے کا ذریعہ بھی تلاش کرنا چاہیے ہم کو، کہ بچے رو رہے ہیں تو خاموش کیسے ہوں گے، کیا عمل ان کے سامنے کرنے سے یہ بچے رونا بند کریں گے۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سامنے کیسا کھیل کھیلا، خلافت رہ کر، امیر المومنین رہ کر، جس ایک کھیل کی وجہ سے بچے فوراً ہنسنے لگے، اور اس کے بعد
بچوں کے چہروں پر تازگی آئی۔ اس کے بعد بوڑھی ماں سے حضرت عمر نے کیا سوال کیا، پھر حضرت عمر کو وہ بوڑھی ماں نے کیا جواب دیا، اس کے بعد بڑی عجیب داستان ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ اللہ حیات رکھے تو وہ واقعے کو پورا کر کے پھر ایک کہ ہم طرف آپ کو لے کر چلیں گے۔ جب تک آپ لوگ انتظار کیجئے، دعا بھی کیجئے، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے ایمان میں، ہمارے ایمان میں تازگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کے پوری دنیا کے حکمرانوں کو، چاہے وہ کون سا بھی ملک ہو، تمام حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے دلوں کو سخت، جابر اور پتھر سے زیادہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم فرما کر قوم، ملت اور اپنے جنتا کی صحیح دیکھ بھال اور اپنے جنتا کی، اپنے پبلک کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے غلاموں کی صحیح طریقے سے دکھ سکھ میں شامل حال ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ حکومت کرنے اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔